الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. معزز شرکا، حاضرین مجلس، اور میرے بہت محترم مولانا فضل الرحیم صاحب اور ان کے ٹیم کے علماء کرام، مفتیان کرام، تاکہ ان کا فوٹو بڑا ہو جائے. آپ سب لوگوں نے گویا مجھے یہ اعزاز بخشا ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں اپنی پیش کروں، اور یہ بھی آپ کی گویا کرم نوازی اور تکریم ہے، اور اس سے مجھے بھی ہمت ہوئی کہ میں کچھ چیزیں اپنی آپ کے سامنے پیش کر سکوں. پچھلی دفعہ اس میں جب بات ہوئی تھی تو وہ نکات تو میرے پاس تقریباً طے تھے، پہلے سے لکھے ہوئے تھے. اس مضمون کو میں نے گویا آج کی مجلس ہی کے لیے تیار کیا ہے، تو کچھ حصہ تو اس کا میں لکھ چکا تھا، اور لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ نکات کی شکل میں ہوں گی، تو ہو سکتا ہے کچھ آگے کی گفتگو جو میری لکھے ہوئے کی بات کی ہو اس میں کچھ سلسلہ آپ کو بے ربط لگے، لیکن اس میں ہی انشاءاللہ بعض باتیں ایسی ہوں گی جو اصلاً قابل توجہ ہیں، جو اس مقاصد شریعت کے سلسلے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. عنوان اس کا تقریباً اس طرح سے ہوگا کہ مقاصد دین، مقاصد شریعت، مقاصد فقہ کے کا ایک تاریخی عمل اور اس سرمایہ کا جائزہ، اور عصر حاضر میں اس کی تشکیل جدید. فقہ اور اصول فقہ بنیادی طور پر ایسا علم ہے جس کا تعلق نصوص کی فہم، قرآن و سنت کی نصوص کی فہم، تشریح، استنباط سے ہے. فقہ جہاں نص سے ظاہر معنی کی بنیاد پر یا معانی میں غور و فکر کے ذریعے حکم نکالنے کا نام ہے، وہاں اصول فقہ ان اصولوں، ضابطوں، قواعد کو استقراء کی بنیاد پر طے کرتا ہے، جو ایک طرف یہ بتاتے ہیں کہ فقہ میں حکم کیسے نکالے جاتے ہیں، وہیں دوسری طرف یہ بتاتے ہیں کہ آگے پیش آنے والے مسائل میں کن بنیادوں پر حکم کا اطلاق ہوگا. اصول فقہ کی خدمات کا دائرہ اگر وسیع کیا جائے تو اس کے ساتھ اور نئے علم بھی وجود میں آئے ہیں اور آ سکتے ہیں اور آئے ہیں، جو یہ بتاتے ہیں کہ شریعت کے جب ہم نصوص میں پن کریں گے کتنی تو وہاں پر ہی وسعت سب جگہ پن ہو اور جائے گا. کتنی گہرائیاں ہیں، اور تفقہ کے درجات میں فوق کل ذی علم علیم کا کتنا مقام ہے، اور کیسے یہ مقام سامنے آتا ہے. اسی میں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ شریعت جو کہ ربانی ہے، ابدی ہے، ہمہ جہت ہے، ہر قسم کی غلطی سے مبرہ و بالاتر ہے، وہیں فقہ جو ایک انسانی فہم کا عمل ہے جس میں صحیح اجتہاد بھی ہے اور مرجوح اجتہاد بھی ہے، مگر انسانی فکر کی وسعتوں نے اس علم کو کس قدر مالا مال کیا ہے اور اس کی ایسی خدمت انجام دی ہے جس کی مثال کسی اور مذہب، کسی نظریے میں پیش نہیں کی جا سکتی. اور چونکہ یہ علم ہر دور، ہر زمانے میں ہر طرح کے لوگوں کے لیے ہے، اس لیے یہ صرف ایک قدیم یادگار ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ہر دور میں تازہ دم ہے اور رہنمائی کے لیے سرگرم ہے. علماء فقہ نے جو نئے علوم متعارف کروائے ہیں ان میں سے ایک علم قواعد فقہیہ کا علم ہے. قاعدہ لغتاً اساس، بنیاد کو کہتے ہیں. اصطلاحاً یہ ایسا کلیہ ہے جس کے تحت بہت سے جزیات آتے ہیں. اگر وہ جزیات فقہ کے ایک باب تک محدود ہوں تو وہ ضابطہ کہلاتے ہیں، اور اگر وہ تمام ابواب فقہی میں استعمال ہوں گے تو وہ قاعدہ کہلاتے ہیں. قاعدے کے سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ہاں یہ لیکچر ہو بھی چکا ہے. میرے ساتھی، کلاس فیلو جامعہ ام القریٰ کے میرے ساتھی ڈاکٹر علی احمد ندوی، جن کو فیصل ایوارڈ دیا گیا تھا قواعد فقہیہ کے ان کے کام پر، انہوں نے جو تحقیقی کام کیا ہے بڑا وقی ہے، اور اس کے مطابق انہوں نے قواعد کی کئی اقسام کی ہیں، مثلا تاسیس کی بنیاد پر، تفصیل کی بنیاد پر، اور جو کلی قواعد پر بھی اور جزئی قواعد پر بھی. بہرحال جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ دو باتیں، اس سے میں دو اضافے کر سکتا ہوں میں اگر کرنا چاہوں اور اجازت دیں آپ. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اسلاف کا وہ کام ہے، یہ وہ کام ہے جو تاریخ فقہ کا ایک سنہری کارنامہ ہے. ایک تو خاص بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی افادیت یہ ہے کہ بکھرے نصوص کو
ایک دلیل کے طور پر لانا اور تمام نصوص کو اکٹھا جمع کر کے بتانا یہ اہل علم کا کام تو ہے، مگر ان نصوص کی پوری روح ایک جملے میں بیان کرنا کہ ان ساری دلیلوں کو ایک ساتھ پیش کرنے کی ضرورت نہ پڑے، یہ ایک ایسا کام ہے جو قاعدے کی شکل میں علماء نے ایک جملے کے اندر سمو دیا ہے۔ اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ قاعدہ جو ہوتا ہے وہ چونکہ جزیات کو کلیات بناتا ہے تو کلیات قطعی ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے قطعی درجے کا مقام ہو جاتا ہے، جیسے فرد واحد کا صرف ایک قول ہے جو ظنی ہے، مگر جب اجماع ہو جاتا ہے اس پر تو وہ قول قطعی ہو جاتا ہے۔ خود احادیث میں ایسے جملے ملتے ہیں جو بطور قاعدے کے بھی پیش کیے گئے ہیں، جیسے لا ضرر ولا ضرار، الغرم بالغنم، الیقین لا یزول بالشک۔ اسی طرح سے جب یہ بات طے ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور اس لیے اس کا جو بھی حکم ہوگا وہ حکمت پر مبنی ہوگا، تو جب شریعت کا جائزہ لیا گیا تو یہ طے کیا ہو گیا کہ اس میں احکام دو درجے کے ہیں، ایک تعبدی ہیں توقیفی کہلاتے ہیں، جو ایک تعلیلی ہیں جو توفیقی کہلاتے ہیں۔ یہاں سے ایک اور علم وجود میں آیا جو مصلحت اور مضرت پر مبنی علم ہے۔ اس کا مختصر تعارف یہ ہے کہ مصلحت نام ہے فائدے کے حصول کا، اور مضرت نام ہے مضرت دور کرنے کا یا مضرت سے بچنے کا، دفع المفسدہ۔ اور شریعت کے احکام جلب مصلحت اور دفع مضرت پر مبنی ہے۔ عام دنیاوی قانون میں یہ تصور موجود تو ہے مگر ادھورا ہے اور آپس میں متصادم ہے۔ کسی کے نزدیک فرد کی مصلحت اہم ہے، کسی کے نزدیک معاشرے کی مصلحت اہم ہے۔ اسلام میں فرد کی مصلحت کا بھی مقام ہے اور اجتماعی مصلحت کا بھی مقام ہے، اور دونوں میں تکامل ہے، توازن ہے، تعاون ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسانی قانون کے اندر مصلحت خواہش نفس کا نام بھی ہو سکتا ہے، جبکہ شریعت میں صرف مصلحت وہی مانی جائے گی جس کو شریعت نے مانا ہو، نہ کہ نفس کی خواہش کی بنیاد پر اس کو بنایا گیا ہو۔ تیسری بات جو اہم ہے وہ یہ کہ اسلام میں مصلحت وہ معتبر ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں مصلحت مانی جائے۔ ایک آدمی فرض کیجئے کہ مال چوری کرے اور صدقہ کر دے، تو صدقہ کرنے سے دنیاوی ہو سکتا ہے شہرت اس کو مل جائے، لیکن آخرت کے لحاظ سے وہ مصلحت نہیں مانی جائے گی۔ پھر یہ کہ اسلام نے مصلحت کے 3 معیار مقرر کیے ہیں، یا علماء نے 3 معیار اس کے شریعت کو سامنے رکھ کے طے کیے ہیں، ایک معتبر اور ایک غیر معتبر اور تیسرا اصولی طور پر معتبر، جس کو ہم مصلحت مرسلہ کہتے ہیں۔ مصلحت معتبرہ اور مصلحت لاغیہ، یعنی مثلا فرض کیجئے کہ شریعت میں میراث کے اندر اگر کوئی یہ کہے کہ دونوں بیٹا اور بیٹی ایک ہی طرح کے نسل سے نکلتے ہیں تو دونوں کا میراث میں حصہ بھی برابر ہونا چاہیے، تو یہ مصلحت لاغیہ غیر معتبر ہوگی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ مصلحت کے 3 درجات متعین کیے گئے، ایک ضروری، حاجی اور تحسینی۔ ضروری وہ ہے جس کے بغیر دنیا کا کام نہیں چل سکتا ہے، دنیا کا نظام نہیں چل سکتا ہے، اور حاجی وہ ہے جس سے ضرورت مشقت پیدا ہوتی ہے، اور تحسینی وہ ہے جس میں تھوڑا سا لطف کی شکل، تزئین کی شکل، آرائش کی شکل ہوتی ہے۔ لیکن یہ طے ہے کہ جب ترجیح کا مسئلہ پیش آئے گا تو ضروری پہلے آئے گا، مصلحت ضروری آئے گی، اور اگر ہم جمع کر سکتے ہیں تو پھر تینوں کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں۔ ضرورت کا اعتبار اسلامی نظر میں جو بنیادی اور لازمی ہے اس میں ان 3 باتوں کو ضروری مانا گیا ہے، ایک جان اور مال اور ایک عزت۔ جبکہ حاجی وہ مصلحت ہے جس سے زندگی ختم نہ ہو مگر مشکل سے گزرے گی۔ تحسین ایسا اضافہ ہے جو رنگ و روغن کے لیے ہو، زینت کے لیے ہو۔ ان 3 کے بعد جو مصلحت آتی ہے وہ شریعت کے نظر میں اسراف ہے، تبذیر ہے۔ یعنی یہاں سے یہ بات بہت اہم ہے جو آج کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا، جو معاشیات ہیں ہماری دنیا میں جہاں بھی ہے، وہ یا تو فرد کی ملکیت مان لی گئی ہے یا پھر معاشرے کی کمیونزم نے معاشرے کی ملکیت بنا دیا ہے۔ لیکن جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ پوری معاشیات جو ہے وہ بنیادی طور پر اسراف پر، تبذیر پر اور حلال حرام کے بغیر چل رہی ہے، جبکہ اسلام جو ہے انسان کو جتنی مواقع دیتا ہے دنیا میں، جسم کے، روح کے، عقل کے، وہ سب جو ہیں وہ تحسین سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں کمانا مال کا وہ ہو سکتا ہے کہ بہت اللہ تعالیٰ بے حساب دے دے، لیکن خرچ کرنا جو ہے وہ تبذیر میں، ولا تبذر تبذیرا۔ تو اس لحاظ سے شریعت میں لوگوں نے جن کو 3 درجے متعین کیے ہیں، تو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا جو اجتماعی نظام، معاشی نظام بنے گا، اس کے اندر حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ معاشرے کے اندر اس طرح سے کرے کہ لِكَيْ لَا يَكُونَ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، کہ مال جو ہے صرف مالداروں کے بیچ میں گردش کرتا نہ رہ جائے، سارے لوگوں کو ملے، انہیں غریب کی مدد نہ ہو بلکہ غربت دور ہو۔
پانچویں بات یہ ہے کہ اسلامی قاعدے کے لحاظ سے مصلحت اور مضرت کا تعلق ہے تو دفع مضرت پہلے ہے، جلب مصلحت بعد میں ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں پریونشن میں جو ہے پہلے ہونا چاہیے، یعنی آدمی جو ہے اپنا صحت کا انتظام پہلے بنائے کہ بیماری نہ پیدا ہو، کہ بیماری کے بعد علاج کی ضرورت پڑے۔ تو الوقایہ تو خیر من العلاج، جیسے ہمارے محاورہ ہے کہ بچنا جو ہے علاج سے بہتر ہے۔ ایک اور علم ہے اس کے علاوہ، مصلحت اور مضرت کے علاوہ جو ہے اسرار دین کا، شریعت کے لیے جو احکام شریعت نے احکام دیے ہیں ان کی حکمتیں کیا ہیں، اس کے اندر کیا کیا اسرار ہیں۔ اس علم میں بہت بڑے، یہ علم بعض لحاظ سے بڑا منفرد ہے کہ اس میں چند نام ہی آتے ہیں جنہوں نے اس میں اس علم کی خدمت کی ہے، اور یقیناً ان میں سب سے بڑا نام شاہ ولی اللہ دہلوی کا اور ان کی کتاب حجت اللہ البالغہ کا آتا ہے، جس میں انہوں نے بڑا مجتہدانہ کام کیا ہے۔ اس طریقے سے ایک اور علم وجود میں آتا ہے جو حکمت اور علت میں فرق کر کے وجود میں آتا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے یعنی ذہن میں رہے۔ پرانی کتابوں کا آپ مطالعہ کریں گے، خاص جو مقاصد کا موضوع ابھی آئے گا اس میں بعض دفعہ میں نے جو مطالعہ کیا ہے کتابوں کا، تو اس میں بعض دفعہ حکمت اور علت کو گڑمڑ کر دیا جاتا ہے، اور حکمت جو ہے وہ بنیادی طور پر اس معنی میں تو معتبر ہے کہ شریعت میں کوئی کام اللہ تعالیٰ بغیر حکمت کے، بغیر سمجھ کے، بغیر وزڈم کے نہیں دیتا ہے، لیکن کیا ہم اس کو معلوم کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بالکل دوسرا مسئلہ ہے۔ تو اس علم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکمت وہ ہے جو ظاہر نہ ہو، منضبط نہ ہو، اور جس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس کو قیاس میں مطلب یہ کہ آگے نہیں بڑھایا جا سکتا کہ آدمی اس کو کہے کہ صاحب یہ ایسی چیز ہے۔ مثلا فرض کیجئے کہ یہی مسئلہ ہے کہ بھائی اپنے بچوں کے درمیان میں انصاف سے کام لو۔ اب فرض کیجئے کہ بھائی ایک بچہ ہے، اس کو ذرا سا خوبصورت کپڑا پسند ہے، دوسرے کو نہیں پسند ہے، اور یا یہ کہ کچھ اس میں کھانے میں ایک کو پسند ہے دوسرے کو پسند ہے، تو ہم یہ کہیں بھائی اب تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ قیاس کے طور پر دونوں میں مساوات ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر اس میں حکمت ہوگی لیکن قیاس اس پہ نہیں ہوگا۔ عبادات، جیسے عبادات ہے کہ اس میں حکمت ہے، کیوں 4 رکعتیں ہیں، یعنی مثلا فرض کی ظہر کی، کیوں فجر کی 2 ہیں، جبکہ معاملات میں معاشی، سیاسی اور دوسرے امور جو ہے اس کے اندر علت ہے اور تلاش کی جا سکتی ہے اور اس میں موجود بھی ہے۔ تو اس میں ایک بات طے ہے کہ وہ علت جو ہے نص سے بھی معلوم ہو سکتی ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں میں بتایا کہ بھئی کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، تو میں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، تم جا سکتے ہو، فإنها تذکر الموتى۔ اور جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے تم کو گوشت جمع کرنے سے بقرعید کے موقع پر منع کر دیا تھا، لیکن اب ضرورت اب نہیں ہے کہ تم کھا سکتے ہو، ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔ کبھی وہ غیر منصوص ہوتی جو استقراء کے ذریعے سے، صبر، تنقیح اور تخریج کے ذریعے سے معلوم کی جا سکتی ہے، اور اگر اس پر اجماع ہو جائے اس علت پر تو وہ قطعی بھی ہو جاتی ہے۔ ایک علم اور ہے جس میں شریعت کی وہ صفات بیان کی گئی ہیں جس کے ذریعے سے شریعت کو ہم جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں اس کی صفات کے ذریعے سے۔ مثلا حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، کہ میں ایسے دین کے ساتھ بھیجا گیا ہوں جس میں حنیفیت ہے، شرک سے کٹ کر توحید کی طرف، ہر طرف سے راستوں سے منفرد ہو کر توحید کی طرف جانا، اور دین کے اندر، احکام کے اندر، معاملات کے اندر سماحت اور یسر، اور مطلب یہ کہ اس میں گنجائش کے ساتھ معاملہ کرنا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے کہا ہے کہ انسانی سعادت 4 صفات میں رکھی گئی ہے۔ تحصیل سعادت البشریت مرجعہ الی 4 خصال، کہ طہارت، اخبات الی اللہ، سماحت اور عدالت، یہ 4 صفت کو امام شاہ ولی اللہ دہلوی شمار کرتے ہیں کہ یہ شریعت کی وہ 4 پہچانیں ہیں، 4 علامتیں ہیں۔ امام ماوردی جنہوں نے الاحکام السلطانیہ لکھی ہے، وہ کہتے ہیں، ان کی اور بھی کتابیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اصل میں جو شریعت کا مزاج ہے وہ بنیادی طور پر 2 انتہاؤں کے بیچ میں جو اعتدال کا راستہ ہوتا ہے اس کا نام شریعت کی، اس کے اندر شریعت آتی ہے۔ تو انہوں نے 6 7 8 چیزیں بتائی ہیں۔ مثلا ایک انسان انتہائی عیار و مکار ہوتا ہے اور ایک انسان بالکل بے وقوف ہوتا ہے، تو اس کے بیچ میں جو عقل ہے وہ شریعت کا مقصود ہے، کہ انسان کی عقل ہو لیکن وہ عقل اس کو مکاری نہ سکھاتی ہو، بلکہ اس کے اندر سمجھ اور انجام کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ شر پسندی اور جہالت، 2 کے بیچ میں حکمت کا راستہ ہے۔ حکمت ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے، جو جیسے گاڑی کا ایکسیلیٹر ہوتا ہے اس کا بریک لگانا ہوتا ہے، تو حکمت کا کام یہ ہے کہ کہاں پر انسان کو رکنا ہے، کہاں پہ چلنا ہے، یہ اس کو سمجھاتی ہے۔ اور جب وہ حکمت اس کو عقل کے ساتھ جوڑ دی جائے تو پھر اس کو وہ کرتی ہے، اور جب حکمت شریعت کے ساتھ جوڑ دی جائے تو اس کو نفع نقصان
اور اجر اور ثواب اور گناہ کا طریقہ بتاتی ہے۔ بے شرمی اور بے حیائی اور راہب بن جانا، ایک آدمی یا تو بالکل ہر طرح کی بدکاری میں پڑ جائے، جو چاہے کرے، ہر طرح کی غلط باتیں، اور یا بالکل دنیا سے حصور بن جائے، بالکل الگ کٹ جائے۔ ان کے درمیان میں جو مقام ہے وہ حیا کا ہے۔ تمسخر، ہنسی، ہر چیز کی زندگی کو نان سیریس بنا دینا، مذاق اڑانا، اور انسانیت سے گر جائے انسان، اتنا گر جائے کہ اس کا انسانیت بھی نہیں رہے۔ ان کے درمیان میں جو مقام ہے وہ حیا کہلاتا ہے، وہ مقام وقار کا ہے۔ بے شرمی بے حیائی کے بیچ میں جو مقام ہے وہ حیا کا ہے، اور تمسخر اور انسانیت سے گرنے کا جو مقام ہے وہ وقار کا ہے۔ بزدلی اور جان کو خواہ ہلاکت میں ڈالنے کے بیچ کا جو مقام ہے وہ بہادری کہلاتا ہے۔ اس طریقے سے فضول خرچی اور اس کے ساتھ میانہ روی سے خرچ کرنا یہ سخاوت کہلاتا ہے۔ غصے سے بھڑک اٹھے انسان اور ذلت کو برداشت کرتا چلا جائے، اس کے مقام کے بیچ میں جو درمیانہ راستہ ہے وہ بردباری کا ہے۔ انسان بدکاری میں پڑتا رہے یا جنسی بحث طور پر بحث ہو جائے، ان دونوں کے درمیان کا مقام عفت کا ہے۔ ان کی کتاب ہے تسہیل النظر و تعجیل الظفر فی اخلاق الملوک الماوردی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، عائشہ بنت صدیق، کہ انسانی سعادت 10 صفات میں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اور اس کو انسانوں کو ساری مل جائے تو کیا کہنے، لیکن جتنی بھی مل جائے تو وہ بھی اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ سچ بولنا، میدان جنگ میں جم جانا، قدم نہ اکھڑنا، مانگنے والے کی مدد کرنا، محروم کے لیے سہولت فراہم کرنا، صلہ رحمی، امانت داری، پڑوسی کا خیال، ساتھی کا حق ادا کرنا، جو پڑوسی کے ساتھ ساتھی ہوتے ہیں کام میں جو بھی ہوں، مہمان کی تکریم، اور سب سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ حیا داری۔ رواہ الخرائطی فی مکارم الاخلاق۔ عام طور سے شریعت کے علماء فقہ نے یعنی شریعت کی 3 صفات کو زیادہ معتبر طور پر پیش کیا ہے، جس کے اندر یعنی عقائد، عبادات، عادات، اخلاق اور سارے احکام کی وسعت کے ساتھ آ جاتی ہے۔ وہ ہے حنیفیت، سماحت، عالمیت اور ابدیت۔ یعنی یہ شریعت وہ ہے جو حنیفیت پہ قائم ہے، یہ شریعت دین میں یسر پر قائم ہے، رفع حرج پہ قائم ہے، اور یہ شریعت عالمی ہے اور ابدی ہے، قیامت تک رہنے والی ہے، یہ منسوخ نہیں ہوگی۔ یہ قیامت تک دنیا میں سارے نظام بدل جائیں لیکن یہ نظام ہمیشہ رہے گا۔ یہ شریعت اس دین پر قائم ہے جس کا لغت کے اعتبار سے دین کا مطلب ہے کسی کے آگے جھک جانا یا اپنے آپ کو، نفس کو قابو میں کر لینا۔ تو یہ اللہ کے آگے اپنے نفس کو قابو میں کر کے اللہ سے جھکنے کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع دور میں مکے میں فرمایا تھا قریش کو مخاطب کر کے، کلمۃ تقولونها تملکون بها العرب وتدین لکم بها العجم۔ ایک کلمہ ہے یعنی لا الہ الا اللہ کا، وہ تم اگر کہہ دیتے ہو تو عرب تمہارے حکمرانی میں ہوں گے اور عجم تمہارے قابو میں ہوں گے۔ اس دین کے تحت جو احکام دیے گئے ہیں وہ شریعت کہلاتے ہیں۔ شرع لکم من الدین، ہم نے تمہارے لیے دین کے لیے ایک شریعت دی ہے۔ شریعت میں عقیدہ آتا ہے، عبادات آتی ہیں، معاملات آتے ہیں، حدود آتے ہیں، معاشرت کے احکام آتے ہیں، اس کے علاوہ اس میں اور اخلاق آتے ہیں، سلوک کی چیزیں آتی ہیں۔ ان علوم میں آج جس علم پر مجھے آپ کے سامنے کچھ نکات رکھنے ہیں وہ ہے علم مقاصد شریعت۔ یہ مقدمات ایک طرح سے تمہیدی کلمات ہیں، کچھ تذکیر کے لیے ہیں، لیکن کچھ اصل موضوع سے رابطہ جوڑ کر، پرانی یعنی فقہ کی اور باتوں سے رابطہ جوڑ کر اس موضوع کی اہمیت کو بتانے کے لیے یہ میں نے نکات رکھے تھے۔ اس موضوع کو بہت بلند تر علماء فقہ اور اصول فقہ نے موضوع بحث بنایا ہے۔ ان میں امام الحرمین جوینی، جو امام غزالی کے جو استاد ہیں، جو 470 ہجری کے ہیں، پھر امام غزالی ہیں جو 505 کے ہیں، پھر اس کے علاوہ ان کے وہ ہے یہ امام راضی ہیں، اس کے بعد اور لوگوں میں خاص طور سے جو بہت مشہور آتے ہیں عز الدین ابن عبدالسلام ہیں اور ان کے شاگرد امام قرافی ہیں، پھر اس کے بعد جو بہت مشہور ہیں ان میں امام شاطبی آتے ہیں۔ تو امام حرمین اور امام قرافی آتے ہیں، مگر اس موضوع میں جو مجتہدانہ کام کرنے والی شخصیت ہیں ان کا نام ہے ابو اسحاق ابراہیم موسیٰ لخمی غرناطی مالکی المعروف بشاطبی۔ یہ 790 ہجری کی ان کی وفات ہے۔ ان کی 2 کتابیں بہت مشہور ہیں، الموافقات اور اعتصام۔ اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک اپنے استاد کا ذکر کیا ہے کہ میں ایک دفعہ ان سے ملنے گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے تم کو خواب میں دیکھا،
اور میں نے تمہارے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی تو میں نے تم سے پوچھا کہ یہ کتاب کیا ہے؟ تو تم نے کہا کہ اصل میں یہ کتاب جو ہے موافقات اس کا نام ہے، اور میں نے اس میں امام حنیفہ امام مالک کے جو تفقہ ہے اور ان کے اصول فقہ ہیں ان کو جمع کیا۔ تو انہوں نے ان صاحب نے جب یہ بات خواب کی بات بیان کی تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل آپ کو نبوت کا ایک حصہ، نبوت کا خواب ہوتا ہے، وہ نبوت کا حصہ ہوتا ہے تو آپ کو وہ ملا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابھی وہ کتاب لکھی نہیں، میرا ارادہ ہے اس کو لکھنے کا۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کا جو کتاب کا نام دوسرا تھا، انہوں نے جو دوسرا رکھا تھا وہ تو تھا اسرار و تکلیف، اس کے نام کا تھا، لیکن پھر اس کے بعد اس کا نام موافقات ہی کی شکل میں انہوں نے پیش کیا، اور یہ ماشاءاللہ مطبوع ہے، بہت تشریح کے ساتھ موجود ہے۔ دوسری کتاب اعتصام ہے جس میں انہوں نے بڑا کام خاص طور سے یہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو بدعت کا لفظ ہے وہ اس کی خاصی مطلب یہ ہے کہ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ ہر چیز کو بدعت بنا دیا جاتا ہے، یا ہر چیز کو، بہت سی چیزوں کو بدعت سے نکال کے اس کو سنت بنا دیا گیا ہے، تو انہوں نے بہت اہم بحث کی ہے کہ مصلحت مرسلہ جو ہے وہ بدعت میں نہیں آتی، اور ہماری زندگی کے جو بہت سے معمولات ہوتے ہیں، انسانی زندگی کے، حکمرانی کے، سیاست مدنیہ کے، یہ ساری چیزوں میں مصلحت مرسلہ استعمال ہوتی ہے، جو نبی کریم کے زمانے میں نہیں تھی لیکن وہ معتبر تھی، اس لیے اس کو بدعت نہیں کہیں گے۔ تو انہوں نے یہ کام دو کتابوں میں کیا ہے۔ اس میں جو لفظ ہے مقصد، وہ قصد سے نکلا ہے، قصدہ کے معنی ہوتے ہیں ارادہ کرنے، اور اسی سے قصدہ سے ایک اور لفظ نکلتا ہے انصاف کرنا اور درمیانہ راستہ اختیار کرنا، توسط، یعنی اگر یوں کہیں کہ ایسا عزم و ارادہ جس میں اعتدال ہو، توازن ہو۔ اسی سے مقصود بنا ہے کہ اللہ نے جو شریعت دی ہے اور جو احکام دیے ہیں وہ یقیناً اس سے اس کا کوئی مقصود بھی ہے، وہ کسی سبب سے دیے گئے ہیں۔ تو چونکہ یہ دین وسطیت پر قائم ہے، اس میں حرج نہیں ہے، عسر و شدت نہیں ہے، اور یہ عدل پر مبنی شریعت ہے، تو سوال یہ ہے کہ شریعت سے مقاصد کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اس بات سے، اور کیا مکلف کو کرنا چاہیے اس کے لیے۔ تو امام غزالی کہتے ہیں کہ مقصود الشرع من الخلق خمسہ، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة۔ کہ شارع نے کا مقصود یہ ہے کہ مخلوق سے کے لیے 5 چیزوں کو وہ فراہم کرے، یعنی شریعت میں 5 باتوں کا خیال رکھا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان کا دین محفوظ ہو، اس کی عقل محفوظ ہو، اس کی نسل محفوظ ہو، مال محفوظ ہو، اور جن چیزوں سے یہ حفاظت ہو سکتی ہو وہ 5 ہیں، اور 5 کا حاصل کرنا مصلحت ہے، اور 5 کو جو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہوں ان کو دفع کرنا بھی مصلحت ہے۔ امام شاطبی فرماتے ہیں تکالیف الشریعہ ترجع الی حفظ مقاصدها فی الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاث اقسام، ضروریۃ، حاجیۃ، تحسینیہ، کہ تکالیف شریعت نے جو انسان کو مکلف کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ ہے اس سے کہ مخلوق کے اندر 5 باتوں کی حفاظت ہو سکے، اور یہ 5 چیزوں کے 3 درجات ہیں، ایک ضروری اور ایک حاجی اور تحسینی۔ پھر اس کے بعد ایک جگہ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ الشارع قصد بالتشریع اقامت المصالح الاخرویہ و دنیاویہ، یعنی انسان کے لیے دنیا میں دنیاوی نظام جو بنائے گئے ہیں وہ تو صرف دنیاوی نظام کے مصالح کے لیے ہیں، لیکن شارع نے جو شریعت ہم کو دی ہے اس میں اخروی مصلحات اور دنیاوی مصلحات دونوں کا حصول اس کے اندر رکھا گیا ہے۔ امام شاطبی نے ویسے علم کو 3 درجات میں تقسیم کیا ہے کہ صلب العلم ما هو قطعی و ضروری و ملح العلم ولیس هو لا صلبه ولا ملحه۔ 3 درجے انہوں نے بتائے ہیں کہ بھائی ایک تو اصلی علم ہے جو واقعی طور پر حاصل کرنا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ واجب فرض عین کہہ لیجیے یا قطعی علم کہہ لیجیے، اور دوسرا وہ ہے جو علم کے ساتھ تھوڑا سا اس میں زیب و زینت، تھوڑا سا اس میں مطلب اس کے اندر مزہ پیدا کرنے کے لیے علم ہو، اور دوسرا جو ہے اس کا تکمیلی درجے کا ہے، دونوں کی تکمیل کا علم۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ولایات سیاست شرعیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جمیع الولایات فی الاسلام مقصود ہے یکون الدین کلہ للہ وان تکون کلمۃ اللہ العلیٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کو مقصود دین بنایا ہے، مقصود دین میں یہ ہے کہ اللہ کا دین سب سے سربلند ہو، سب کے اوپر ہو، اور اللہ کا کلمہ سب سے سربلند ہو کر آئے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ المقصود الواجب بالولایات اصلاح دین الخلق التی متى فاتهم خسروا خسرانا مبینا ولم ينفعهم ما نعموا فی الدنیا واصلاح ما لا يقوم الدین الا به من امر دنیاهم،
کہ شریعت نے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جس دین کے بنیاد پر ولایات کو اور حکمرانی کو مرتب کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے خلق کا دین صحیح ہو، اور وہ ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے ان کو آخرت میں خسارہ ہو جائے، اور وہ چیزوں کو حاصل کریں جس سے ان کی دنیا میں نعمتیں گزریں، لیکن اصلاح ما لا یقوم الدین الا بھی، لیکن وہ کام بھی کرتے رہیں جس سے ان کے دین کی اصلاح ہوتی رہے۔ اس طریقے سے قال فی حصر المقاصد الشرعیہ فی المقاصد الخمس المعروفہ، کہ ابن تیمیہ نے ایک بہت ان کے فتاویٰ میں لمبی ایک بیان ہے، انہوں نے کہا کہ جو لوگ اصول فقہ کے ماہرین ہیں اور جن کو احکام شریعت کی تعلیل کرنا آتی ہے، اور جنہوں نے وصف مناسب جو اس کا تلاش کر کے تعلیل علت بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مصلحت جو ہوتی ہے دو قسم کی ہوتی ہے، اخروی اور دنیاوی۔ تو انہوں نے کہا کہ اخروی مصلحت تو یہ ہے کہ انسان کی ایسی تدبیر کی جائے اور اخلاق کی ایسی تہذیب کی جائے، ایسے سنوارا جائے جس کے ذریعے سے حکمت حاصل ہو، اور دنیاوی طور پر جو کام کیا جائے وہ یہ ہے کہ انسان کے جان کی حفاظت ہو، مال کی حفاظت ہو، انسان کی نسل کی اور خاندان کی حفاظت ہو، عقل کی حفاظت ہو، اور دین جو ہے وہ غالب رہے۔ اور شریعت میں عام طور سے ان مقاصد خمسہ میں ابن تیمیہ کا خیال یہ ہے کہ جو بہت سی باطنی چیزیں ہیں اور ظاہری چیزیں ہیں عبادات میں، اس کا ذکر نہیں کیا گیا، جیسے کہ مثلا اللہ تعالیٰ کے ایمان کا تذکرہ، احوال قلوب، دل کے احوال کیا ہے اس کے بارے میں، کہ اللہ کی محبت کیسے ہو، خشیت کیسے ہو، اخلاص کیسے ہو، اس کا ذکر انہوں نے نہیں کیا ہے، لیکن یہ کہ انہوں نے اس کو گویا اس میں یعنی بعض لوگوں نے اس کو پیش کیا ہے، بعض نے اس کو اپنے طور پر جائزہ لے کر آگے رکھا ہے۔ تو میں اس میں جو بات انہوں نے ابن تیمیہ نے کہی ہے، میں اس کو تھوڑا سا اپنے انداز میں اگر کہنا چاہوں تو 5 مقاصد کا ذکر ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 5 مقاصد یہ ہیں کہ ان کو جو خود وہ ضروری ہیں، اور جو چیز ان کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہو وہ بھی واجب ہو جائے گی۔ کہ حفاظت دین کی ضروری ہے، تو اس کو کہیں گے سلبن و ایجابن، کہ منفی طور پر بھی حفاظت ضروری ہے، اگر دین کا دفاع کرنا ہے، دین کو بچانا ہے تو وہ بھی واجب ہے، اور دین کو پھیلانا ہے اور دین کو غالب کرنا ہے تو وہ بھی واجب ہے۔ اس طریقے سے مال کی ہے، جان کی ہے، جان کو بہت اہمیت دی گئی ہے، مال کو بہت اہمیت دی گئی ہے، اور یہ مال جو ہے، جان اور مال جو ہے، یہ غیر مسلم کا بھی ہے، یعنی اسلامی حکومت اگر ہوتی ہے تو اس کے اندر کافر کی جان بھی محفوظ ہوگی، اور مال بھی محفوظ ہوگا، عزت بھی محفوظ ہوگی، اور اس کو اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی اجازت بھی محفوظ ہوگی اس کی۔ تو یہ حفاظت جو ہے شریعت میں دونوں طرح سے ہے، کہ عدم کے لحاظ سے بھی، معدوم ہونے کے لحاظ سے بھی، اور موجود کے لحاظ سے بھی۔ یہاں پر جو ایک چیز میں تھوڑا سا اس میں اگر یہ کہوں کہ میرے مطالعے کی روشنی میں، یا جو ابن تیمیہ نے کہا ہے اس کو اپنے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کروں، تو قرآن یعنی جیسے کہ یہ جو 5 باتیں بیان کی گئی ہیں، تو میں اس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں جو 5 ہیں، اس میں ایک چیز جو ہے جس کو ہم حفظ الدین کہتے ہیں، میں اپنے فہم کے مطابق یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مقصد المقاصد ہے، یعنی جو 4 چیزیں ہیں وہ مقصود ہیں یقیناً، اور ان کا مقصد ہے، حاصل کرنا چاہیے، لیکن دین جو ہے وہ ان سب چیزوں سے اوپر مقصد کا مقصد ہے وہ۔ اور اس بات کو اگر یوں کہا جائے کہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے دین کے سلسلے میں الفاظ استعمال کیے ہیں، جیسے شرع لکم من الدین ما وصى به نوح الذی اوحینا الیک ما وصینا به ابراہیم موسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین، ایک لفظ استعمال کیا ہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ هو الذی ارسل الرسول بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ایک جگہ کہا کہ لیکون الدین کلہ للہ، پھر دوسری جگہ کہ لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اور دوسری جگہ ولتکبروا اللہ، کہ اللہ کو تم سب سے اب اسی کی کبریائی تم ثابت کر دو، بنا دو۔ اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو اس میں ایک یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک وہ ہے کہ نبی کریم کے صحابہ کو انہوں نے کہا کہ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، کہ ان صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے اختیار کیا اور اس لیے کہ وہ دین کو قائم کریں۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر تو اصل مقصد تو دین ہے، اور وہی سب سے بڑا مقصد ہے، اور وہی ان سارے 4 مقاصد کو معتبر بنائے گا۔ یعنی اگر دین کے مقصد کو محفوظ کر لیا جائے تو پھر انسان کی جان کی حرمت بھی ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ نفس کی اور عزت کی اور اس کی ساری چیزوں کی حرمت ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اس دین کو غائب کر دیا جائے
تو اس کے بعد پھر وہ مطلب یہ کہ یہ مقصد جو ہوتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں. یا دوسرے الفاظ میں آج کے زمانے میں آپ دیکھ لیجئے کہ قانون میں اور دستور میں جو کچھ بھی لکھا ہوتا ہے وہ سب جب انسان ایک کھیلنے پہ آتا ہے تو اس کے لیے کوئی چیز معتبر ہی نہیں رہتی، جیسا چاہتا ہے اس کو اڑا دیتا ہے. جو واقعات آج کل ہو رہے ہیں ان کی روشنی میں اس کو سمجھا جا سکتا ہے. اور اسی لیے مطلب یہ کہ جو بات اس کے قواعد جو بنے ہیں، قاعدہ فقیہ بنا کہ الامور بمقاصدها، تو مجلۃ الاحکام العدلیہ جو عثمانی خلافت کے زمانے میں قانون کا کتاب تھی، اس میں 99 قانون جو ہیں وہ مقاصد کے آس پاس گھومتے ہیں، جس کے اندر ان کے بہت سے قواعد اس میں مرتب کیے ہیں جو امور بقاصدها کے تحت ہے. اور اس میں العبرۃ فی العقود للمقاصد والمعانی لا للالفاظ والمبانی، یا جس کو ہم کہتے ہیں لا مشاحۃ فی الاصطلاح، کہ اگر اصطلاحات میں اختلاف ہے اور معنی ایک ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ کافی مطلب یہ کہ اس میں یہ چیز جو ہے وہ سمجھنے کی ہے. ایک تو یہ بات جو میں چاہتا تھا کہ آپ سامنے رکھوں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو کئی چیزیں ہیں جو احادیث کی روشنی میں لوگ سمجھتے ہیں، اور خاطر شاطبی نے اس کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جب کلیات بنتے ہیں تو وہ قطعی ہوتے ہیں، ایسے مقصد کو بھی وہ کہتے ہیں وہ قطعی ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے اگر علت ہے تب تو وہ قطعی ہوگا، لیکن اگر اس کے پیچھے حکمت تلاش کر لی جائے اور اس کو علت بنا دیا جائے تو وہ قطعی نہیں رہتے. یعنی مثلا میں اس کی مثال دوں آپ کو کہ جیسے ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نحن امۃ امیہ لا نکتب ولا نحسب، مطلب ہمیں تو نہ لکھنا آتا ہے نہ مطلب یہ حساب کرنا آتا ہے، ہم تو مطلب یہ مہینہ اتنا ہوتا ہے 29 کا اور 28 کا. اب یہ میں یہاں پر کینیڈا میں ہوں تو ہمارے ہاں جو بعض لوگ جو چاند کے سلسلے میں حساب کو لے کر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جو حدیث تھی یہ اس زمانے کے لیے تھی جب ہمیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا اور ہمارے پاس اس کا وہ نہیں تھا، تو اب چونکہ ہمارے پاس حساب آ گیا ہے اور بہت ہی پرفیکٹ علم آ گیا تو اس کے لیے اب چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے ایک دفعہ ایک صاحب اس سے تھے، میں نے ان سے پوچھا، میں نے بتائیے کہ یہ جو یہاں نبی کریم نے جو بات فرمائی ہے یہ حکمت کے طور پر بیان کی ہے یا علت کے طور پر؟ تو وہ تھوڑا سا یعنی خاموش ہوئے یا انہوں نے جواب نہیں دیا. بنیادی طور پر یہ علت نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہہ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو تم پڑھ لکھ جاؤ تو پھر علت سے دور ہو گئے اور علت سے حکم بدل گیا، بلکہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اس امت کے احکام ایسے دیے گئے ہیں کہ جاہل سے جاہل، کمزور سے کمزور، بے علم سے بے علم آدمی بھی اس کو آسانی سمجھ لے. اب آج دیکھ لیجیے عدالت میں اگر میں وکیل کے بغیر نہیں جاؤں تو ایک لفظ وہاں نہیں کر سکتا، اور قاضی کے سامنے چلا جاؤں تو مجھے وکیل کی ضرورت نہیں، 2 لفظوں میں مطلب معاملہ صاف ہو جائے گا. تو یہ حکمت ہے. اس طریقے سے اور موقعوں پر بھی یعنی یہ بات ہوتی ہے. اب مثلا جیسے ایک صاحب نے یہ بات کہی کہ بھائی جیسے وہ آتا ہے کہ کوئی عورت جو ہے وہ محرم کے بغیر 3 دن کے مسافت کا سفر نہ کرے، تو انہوں نے کہا کہ یہ مطلب یہ ہے کہ اب آج کے زمانے میں تو امن و امان بھی پیدا ہو گیا ہے اور وہ علت ختم ہو گئی ہے جو پہلے زمانے میں تھی، اس لیے وہ سفر کر سکتی ہے. تو میرا وہاں بھی یہی سوال تھا کہ بھائی یہ حکمت ہے یا علت؟ اگر آپ اس کو علت مان لیتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ علت نہیں ہے اور واقعتاً نہیں ہے تو اس لحاظ سے مطلب یہ کہ اس میں مطلب یہ کہ جو بات خاطوں سے امام شاطبی نے اور امام غزالی نے کوشش کی بتانے کی کہ جو عقلی جو قاعدے ہوتے ہیں وہ تو 100% یقینی ہوتے ہیں، قطعی بھی ہوتے ہیں اور 100% مکمل ہوتے ہیں، اس میں ایک آدھ کوئی استثناء ہوتا ہے. لیکن شرعی قاعدہ جو ہے بنیادی طور پر وہ غالب پر بنتا ہے، یعنی اس کے اندر کچھ نہ کچھ چیزوں کا استثناء رہتا ہے. تو اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ مطلب یہ کہ اس کو یعنی ہم اس پر یعنی 100% اس کا اطلاق کریں. تیسری بات جو میں یہاں پر اصل میں رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ یہ مقاصد شریعت کیوں بنا، فقہا نے اس کو مرتب کیوں کیا تھا. یعنی اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ مثلا فرض کیجئے کہ میں نے 10,000 گھر دیکھے ایک شہر میں اور میں نے اصول نکالا کہ بھائی یہ گھروں میں یہ بنیاد ایسے رکھی جاتی ہے، دیواریں ایسے بنتی ہیں، فلاں چیز ایسی ہوتی ہے. تو یہ میں نے ان کو جو معلومات تھی میری میں نے اس کو ایک خلاصے کی شکل میں پیش کرنے کی کوشش کی، اور میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ بھائی یہ ترکیب جو ہوتی ہے بنانے کی ہزاروں طریقے سے بن سکتی ہے مثلا. لیکن آج کے زمانے میں ایک نیا مسئلہ پیدا ہوا ہے، وہ یہ ہوا ہے کہ مقصد جو بنایا گیا ہے جو ہم نے خود اپنے طور پر یعنی ہم نے مرتب کیا، یہ کوئی منصوص نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا حدیث سے نکالا گیا ہے، مستخرج ہے استقراء کے ذریعے سے. لیکن ہو یہ رہا ہے اب کہ یہ مقصود کو جو ہے وہ حکم بنا دیا گیا ہے شریعت پر، کہ چونکہ ہم نے مقصود یہ نکالا تھا اور یہ مقصود اب نہیں پایا جا رہا، اس لیے اس مقصود کے نتیجے میں اب یہ کام نہیں ہوگا. اب میں اس کی مثال دوں، مطلب یہ میرے پاس ایک کتاب ہے جو اسی پر لکھی گئی ہے، اسی موضوع پر، ہندوستان سے. تو
جس میں انہوں نے مطلب یہ کہ جو بات کہی ہے، تو میں اس کے کچھ نکات میں نے اس میں رکھے ہیں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ حفظ دین میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ احقاق حق ہونا چاہیے. یعنی دین کس چیز کو کہتے ہیں؟ وہ حق ہونا چاہیے. یعنی یہ کہ دین کے نام سے کچھ بھی ہم نے بنا دیا تو وہ حق ہو گیا. تو احقاق حق بھی اس میں آئے گا، اظہار دین بھی اس کے اندر آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جب مصلحت جو ہے، فرض کیجئے آج کے زمانے میں ایک نیا مسئلہ ہمارے سامنے پیش آیا ہے کہ ہم اسلام کو ایسا پیش کریں کہ معتبر بن جائیں ہم دنیا کی نظر میں، اور مغرب کے لوگ بھی ہم اس کو مان لیں، اور جو لوگ اسلام پہ اعتراض کرتے رہتے ہیں ان کو ہم ایسے پیش کریں کہ اسلام مثلا پیس ہے، امن. تو اب امن اتنا ہو گیا کہ اب اس میں جہاد غائب ہو گیا. فرض کیجئے اس میں مطلب لڑائی نہیں آ سکتی کیونکہ امن پیش کرنا، ورنہ تو ہم خوخوار قسم کے لوگ ہو جائیں گے. تو ہو یہ رہا ہے کہ یہ سارے کام تھے شریعت کے مقصد کو حاصل کر کے، شارع کے مقصود کو پورا کرنے کے لیے. اب اس وقت یہ ہو گیا کہ دوسروں کے مقصود کو پورا کرنے کے لیے ہم مقاصد کو استعمال کر رہے ہیں. یعنی یہ چیز جو ہے کئی لوگوں کی یہاں پہ عالم عرب میں بھی کچھ لوگ ہیں اس کے، بلکہ ایک صاحب نے تو باقاعدہ اس پر ایک انسٹیٹیوٹ بنا دیا ہے اور چیزیں ہو رہی ہیں. تو اب وہ مقصود کو مطلب میں بالکل اس کی مثال دوں کہ فرض کیجئے کہ آپ یہ اصول نکالیں کہ بھئی گھر میں چونکہ کنڈی لگانا ضروری ہے اور یہ مقصود ہے حفاظت کے لیے، تو اگر کسی نے مقصد فرض کیجئے کہ مقصود نہیں بنایا، تو کنڈی نہیں لگائی، تو آپ نے کہا نہیں یہ گھر ہی نہیں مانا جائے گا مثلا. اب میں اس کی مثال دوں قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا. اس میں بڑا خوبصورت لفظ آیا ہے کہ جب تم مانوس ہو جاؤ. اب مانوس کا اس زمانے میں معیار کیا تھا کہ وہ 3 دفعہ آواز دی، یا فرض کیجیے مطلب یہ کہ انہوں نے وہ کر دیا. اب آج کے زمانے میں اگر وہاں پر کوئی کنڈی نہیں ہے، یا کوئی مطلب یہ کہ بجانے کے لیے وہ نہیں ہے، اور ایک آدمی نے مطلب یہ بیل بجا دی، تو اس سے مقصود پورا ہو گیا. لیکن فرض کیجئے کسی نے یہ کہا کہ بھائی 4 بجے آپ آئیے گا، دروازہ کھلا ہوگا، اندر آ جائیے. تو آپ کہ نہیں میں تو لازماً بجاؤں گا تب اندر آؤں گا، کیونکہ شریعت میں تو یہ لکھا ہوا ہے. تو تستانسو کا جو لفظ ہے وہ تو اپنی وسعت کے ساتھ ہے، تو اس میں تستاذنو آئے گا تستانسو کے ساتھ. اگر وہ آپ کو ویسے اجازت دیتے ہیں تو وہ بھی ہوگا. اچھا، اس طریقے سے جیسے ہمارے ہاں پرانے زمانے میں اصول بن گیا تھا، ایک زنانہ ہوگا ایک مردانہ ہوگا، اور مردانے کے اندر آدمی جو ہے مطلب آ کے بیٹھ جائے گا، لیکن زنانے میں اندر جانے کے لیے دوسرا مسئلہ ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہیں، ان مقصد کو سمجھنا دین کو سمجھنے کے لیے ضروری تھا. لیکن اب مقصد جو تھا وہ ایک طرح سے ہمارے لیے یعنی ایک وہ بن گیا ہے کہ اس میں اچھا اس کے نتیجے میں ساری فقہ جو ہے پرانی کمزور ہو گئی، اور جتنا کام فقہا نے کیا تھا وہ کمزور ہو گیا. تو میں نے اس میں یہ بات لکھی تھی کہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ پہلے جو تھا اس مقاصد کا محور تھا کہ ہم اسلام کے لیے اسلام کا نظام کیسے دنیا میں لائیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کو کیسے مطلب یہ دنیا میں اظہار دین کے ثابت کریں. اب جو محور بن گیا ہے وہ یہ ہو گیا ہے کہ امت مسلمہ کس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ بس خالی دوسروں کے یا دوسری قوموں کو یا دوسرے میں معتبر بننے کے لیے اپنے آپ کو لگا کے رکھے. تو اس کے نتیجے میں وہ مقصد شریعت جو تھا وہ مقصد شریعت کے بجائے مقصد یوں کہیں دافع بلیات یا مقصد دافع شر زیادہ بن گیا. وہ اس طریقے سے اگر آپ یہ دیکھیے کہ مثلا اب جیسے کفر کا بندھن ہے، اب آپ نے دیکھا ہوگا آج کل یہ آیت بہت استعمال ہوتی ہے، لا اکراہ فی الدین مثلا. اب یہ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ لوگوں نے اس پر لکھ دیا ہے کہ جس طریقے سے اسلام میں آنے کے لیے کوئی اکراہ نہیں ہے، ویسے اسلام سے نکلنے میں بھی کوئی اکراہ نہیں ہوگا. اور ایک آدمی اگر مسلمان ہو کافر ہونا چاہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، تو اب مرتد کی ساری چیزیں غائب ہو گئیں، اس کے بارے میں جتنا وہ تھا وہ سب ختم ہو گیا. اب لا اکراہ فی الدین بہت آسان آج کل ہو گیا. اس طریقے سے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا خاطر 9/11 کے بعد ایک آیت بہت مقبول ہوئی تھی کہ ان الذین وہ جو ہے کہ مطلب یہ کہ وہ جو ہے کہ نصارى والمجوس والذین اشرکوا، مطلب جو آتا ہے قرآن میں کہ الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، کہ یہ نصرانی ہو، مجوسی ہو، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ایمان لاتے ہیں تو وہ جنت میں جائیں گے. تو اس کو لوگوں نے بہت استعمال کیا کہ ہم تو یہ کہہ نہیں رہے ہیں کہ بھائی مطلب ہم جو ہیں وہ صرف اسلام ہماری ملکیت ہے، بلکہ وہ تو عیسائی اور یہودی سب کی ہے. تو میں نے لوگوں سے کہا، میں نے کہا بھائی اگر یہ بات ہم مان لیتے ہیں تو مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد پھر کیا رہا؟ یعنی اگر صرف وہ یہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ اے بھائیو میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں، تم یہودی بن کے رہو تو اچھی بات ہے، عیسائی بن کے رہو تو رہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، صرف تم بتانے کے لیے آیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں کہتا ہے کہ الذین وہ ہے کہ جو آمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم.
کہ جو نام لے کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائیں تب وہ ہوگا. تو یہ جو مقصد کا لفظ آج کل ہمارے ہاں مس یوز ہو رہا ہے یا اس کو کہہ لیجیے کہ غلط طریقے سے کیا جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں شرعی نصوص جو ہیں وہ اپنی جگہ پر مطلب یہ کہ جو اصل تھے وہ کمزور ہو گئے. اور جو اچھا اس میں دو چیزوں سے لوگوں کو مدد ملتی ہے. ایک تو قصے کہانیوں سے، بھئی یہ قصہ بیان ہو رہا ہے. مثلا فرض کیجئے کہ کوئی قصہ ہے، حضرت موسیٰ کا مطلب سفر کا قصہ ہے، تو قصہ جو ہوتا ہے فقہ میں نصوص سے حکم نکالا جاتا ہے. قصے سے ضروری نہیں کہ وہ قصہ جو ہے وہ ہوتا مخصوص ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی اور مطلب ہو. ایک اور دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ اس میں مطلب یہ ہے کہ جو فرض کیجئے کہ جو اصل نص ہے جہاں سے بات نکلی ہے اور اس کے جو استنباط کرنے کے طریقے ہیں وہ غائب کر کے اس کو مطلب یہ کہ ایک مطلب یہ کہ ایک بطور آسان فقہ کیا اگر میں کہوں وہ بنا لیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں بنیادی طور پر اس سے اگر دیکھا جائے تو اس میں ہوئی. تو میں نے یہ بات لکھی تھی کہ فقہ جو ہے اب صرف جزیات نگاری کا نام رہ گیا ہے، اور اب تو بات جو ہے وہ حدیث پر بھی جائے گی جہاں سے بہت سی جزیات کے مقابلے میں مطلب یہ کہ وہ ہوگا. یہ بات کیوں ہوگی کہ فقہ جو تھی وہ جزیات میں گئی اور جزیات سے ان کو کہہ دیا گیا کہ یہ تو قیاس پر ہیں یا کمزوری پر ہیں یا فقہا کے مسئلے. اچھا اس طریقے سے احادیث کا مسئلہ ہو گیا. یعنی اب آپ نے دیکھا ہوگا ایک صاحب ہیں یہاں پر بڑے ان کی مطلب شہرت ہے ہر جگہ کہ ان کے نزدیک تو سنت نام ہے ان کا جو آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، اور حدیث جو تھی وہ تو نبی کریم کے زمانے کے لیے تھی، اس کا آج کل کوئی ضرورت ہی نہیں. اب وہ حدیث سے بھی ان کو مطلب یہ قرآن مجید سے جنہوں نے انکار کیا. تو مقصد شریعت میں بھی مطلب یہ ہے کہ میرے نزدیک اس کا مقصد کا بہت اچھا ہے، بہت بڑا علم ہے، ہمارے فقہا نے بہت بڑا کام کیا ہے، لیکن اس کو جس طریقے سے لوگوں نے استعمال کر رہے ہیں آج کے زمانے میں اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اندر گہرا علم نہیں ہے. اور جن بنیادوں پر مقصد کو نکالا تھا ان بڑے بڑے علماء نے، یعنی اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ میں نے ابھی بتایا کہ اسرار پر، حکمتوں پر اور مقاصد پر لکھنے والے چند ہیں ہمارے یہاں پوری مطلب امت کے اندر، اور وہ بہت ہی مطلب یہ کہ اس کے اندر ان کی گہرائی کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے اور اس میں چیک اینڈ بیلنس ہے ان کے یہاں. اب مثلا جیسے امام شاطبی نے یہ بات کہی کہ مقاصد شریعت جو ہے اہوائے نفس پہ نہیں بنے گا، خواہش نفس کی بنیاد پہ نہیں بنے گا، بلکہ اسی لیے انہوں نے کہا کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو تعبدی ہیں. تعبدی کے اندر مقاصد کو آپ کوئی طے نہیں کر سکتے، جو عادت کے اندر آتی ہیں اس کے اندر آپ مقاصد کو لا سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھنا چاہیے اور جس کے ذریعے سے ہم اس کو سمجھنا چاہیے. تو یہی چند باتیں تھیں جو میرے ذہن میں تھیں اور میں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے پیش کروں. وہ خدا کرے کہ یہ سب کے لیے مفید ہوں، اور اس سلسلے میں انشاءاللہ اور بھی کچھ چیزیں آپ لوگ بھی اس میں اگر ان باتوں سے کچھ آگے کی طرف بات نکلتی ہے تو آپ کے ذہن میں یہ باتیں آئیں اور اس کو آپ بڑھائیں تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. دین کی خدمت بھی ہوگی، فقہ کی خدمت بھی ہوگی، اور چونکہ ہم نے اصول فقہ اور علم فقہ کی بات پہلے کی تھی تو یہ خدمت شریعت ہوگی، کیونکہ سب سے پہلے یہ خطاب شریعت کے لیے ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اسی پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.